یہ بتائیں کہ کل UAE نے اس کو تسلیم کیا تو لگتا ایسا نہیں ہے کہ یہاں کی زمین ہموار کی جائے، اگر یہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے تو معاملہ میرے خیال میں یہ فلسطینیوں کی جو جدوجہد آزادی ہے، یہ معاہدہ بالکل اس 70 سال کے دور پر محیط جدوجہد آزادی کی نفی ہے، اور اس حوالے سے قوموں کی قربانیاں، قوموں کی جدوجہد، چاہے وہ کشمیر میں ہو اپنے آزادی کے لیے یا فلسطین میں ہو اپنی آزادی کے لیے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کمزور مسلمان ممالک کی گردن مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدات کرے، اس کو تسلیم کرے، اور ان کمزور ممالک میں سے ہے کہ میرے نزدیک کم از کم وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک جزیرہ ہے کہ جس کی اصل ملکیت امریکہ کے پاس ہے۔ برائے نام وہاں پر کچھ خاندان بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ وہاں کی چھوٹی سی آبادی کے لیے تو بادشاہ ہیں، لیکن عالمی سطح پر وہ بڑی قوتوں کے ایک پپٹس کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان سے یہ قسم کے فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ بہرحال UAE کا عمل نہ تو عرب دنیا کی نمائندگی ہے، UAE اتنا بڑا ملک نہیں ہے، نہ ان کی وہ حیثیت ہے کہ اس کا فیصلہ امت مسلمہ کا فیصلہ ہو۔ تو یہ فیصلہ، اور یہ ملک ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کے فیصلے کو یا امت مسلمہ کا فیصلہ قرار دیا جا سکے یا عرب دنیا کا فیصلہ قرار دیا جا سکے، لیکن اس پر امت مسلمہ کو ایک واضح موقف کے ساتھ سامنے آنا چاہیے۔ اس قسم کے فیصلوں پر اگر امت مسلمہ کی مجموعی آواز مدھم نظر آئے تو پھر اس کے آگے بھی وہ بڑھ سکتے ہیں اور فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کو وہ ضائع کر سکتے ہیں۔ اس